بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ماہر جاوید اکبر کلاسرا، چیف ایگزیکٹو ہمروز نیوز، آج ایک بہت اہم ٹاپک پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ امید ہے آپ لوگ میری ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھیں گے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حکومت پاکستان نے حکومت پنجاب کے ذریعے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ عدلیہ کے لوگ قرآنی تعلیم کے سلسلے میں سکولز کو چیک کریں گے کہ آیا اسکول انتظامیہ قرآنی تعلیمات دے رہی ہے یا نہیں دے رہی۔ حاضرین محترم، دانا لوگوں کا قول ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجھے۔ ہم میں سے ہر شخص یہ جانتا ہے کہ عدلیہ کا کام انتظامیہ نہیں کر سکتی اور انتظامیہ کا کام عدلیہ نہیں کر سکتی۔ عدلیہ کا کام انصاف فراہم کرنا ہوتا ہے اور انتظامیہ کو یہ آرڈر دینا ہوتا ہے کہ وہ ان کے آرڈر پر امپلیمنٹ کریں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 1985 کے جنرل الیکشن سے پہلے عدلیہ کے لوگوں کی ڈیوٹیاں الیکشن کے سلسلے میں نہ لگائی جاتی تھیں۔ جب ڈیوٹیاں نہ لگائی جاتی تھیں تو عدلیہ پر تنقید بھی نہ ہوتی تھی، لیکن حکومت نے ایک سازش کے ذریعے عدلیہ کو ریٹرننگ افیسر اور اسسٹنٹ ریٹرننگ افیسر کے عہدے تفویض کر دیے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سیاستدانوں نے ان الیکشنز کو آروز کا الیکشن قرار دیا اور کہا کہ ان ججز نے بھی جنرل الیکشن میں دھاندلی کرائی ہے۔ جب تک الیکشن میں عدلیہ نہیں تھی تو عدلیہ کا دامن پاک تھا، لیکن جب وہی عدلیہ الیکشن کرانے کے لیے آ گئی تو پھر اس کا دامن داغدار ہو گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ حکومت پنجاب کے پاس افسران کی ایک فوج ہے۔ اسکولوں کو چیک کرنے کے لیے سی اوز چیک کرتے ہیں، ڈی اوز چیک کرتے ہیں، ڈپٹی ڈی اوز چیک کرتے ہیں، اے ای اوز چیک کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آرمی کے لوگ بھی مانیٹرنگ کرتے ہیں۔ حکومت پاکستان نے یہ سوچا کہ عوام ہم پر تو تنقید کر رہی ہے، حکومت کو برا بھلا کہہ رہی ہے، حکومت کو بد دعائیں دے رہی ہے، کیوں نہ ہو عدلیہ کے لوگوں کو بھی سکولز چیک کرنے کے کام پر لگا دیا جائے۔
حاضرین محترم، عزت مآب چیف جسٹس آف پاکستان، عزت مآب چیف جسٹس آف پنجاب کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ حکومت جو سازش کرنے جا رہی ہے اس کے پیچھے حکومت کی خواہش کیا ہے۔ حکومت صرف اور صرف عدلیہ کو بدنام کرنا چاہتی تھی۔ ہمارے ججز اپنے چیمبرز چھوڑ کر سکولز کو چیک کرنے میں لگ گئے۔ وہ لوگ جو اپنے چیمبرز میں بیٹھ کر لوگوں کو آئین کے مطابق انصاف فراہم کرتے تھے، وہ ایک فضول ترین کام سکولز چیکنگ میں لگ گئے۔ ججز کے چیمبرز خالی ہو گئے، عدالتیں ویران ہو گئیں، سائلین رول گئے اور ریڈر حضرات پیشیوں پر پیشیاں دینے لگے۔ میں نے عدالتوں میں دیکھا کہ جو لوگ دور دراز سے آ گئے تھے گواہی دینے کے لیے یا مدعی حضرات تھے اپنا کیس لڑنے کے لیے، ان لوگوں نے جب دیکھا کہ عدالتیں ویران ہو چکی ہیں، عدالتوں میں کوئی ججز نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ حکومت نے بہت برا کیا ہے، عدلیہ کو حکومت کا یہ حکم نہیں ماننا چاہیے تھا۔ اب ہمارے ججز جو صبح سویرے 9 بجے عدالت میں پہنچ جاتے تھے، اب صبح سویرے سکولز کو چیک کرنے کے لیے فیلڈ میں چلے جاتے ہیں۔ عدلیہ کا کام انصاف کی فراہمی تھا، عدلیہ انتظامی امور میں کھپا دی گئی۔ آپ لوگوں کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ پہلے ہماری عدلیہ پر انصاف کی فراہمی کا بہت بڑا بوجھ ہے۔ ہمارے ہاں ججز کی تعداد بہت کم ہے اور کیسز بہت زیادہ ہیں۔ چھوٹے چھوٹے کیسز 4-4 5-5 سال چلتے ہیں، پھر جا کر فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن حکومت نے جب یہ دیکھا کہ عدلیہ کا ایک مقام بن چکا ہے، عدلیہ کی لوگ تعریفیں کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کیوں نہ ہو ایسا کریں کہ ان عدلیہ کو سکولز چیک کرنے پر لگا دیا جائے۔ حضرت علی علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ قاضی یا جج کو عوام سے دور رکھا جائے، عوام اور قاضی کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے، یہی عدل کا تقاضا ہے۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ ہمارے ججز جو صرف عدالتوں میں آنے کا راستہ جانتے تھے، ان کو سکولز کے راستے ڈھونڈنے پر لگا دیا گیا۔ میں نے فیلڈ میں خود دیکھا کہ ہمارے ایڈیشنل سیشن ججز، ہمارے سول ججز سکولوں کے راستے پوچھ رہے تھے کہ فلاں سکول کہاں ہے، فلاں سکول کہاں ہے۔ اور ظلم کی بات یہ ہے کہ محکمہ تعلیم کی طرف سے یہ سرکولر جاری کیا گیا کہ اساتذہ جو ہیں وہ شام 5:30 بجے تک سکول میں سٹے کریں گے، کیونکہ ججز جو ہیں ان کے سکولوں کو چیک کر رہے ہیں۔ یہ شکایات بھی ملی کہ کہیں کہیں کسی ایسے سکول میں خواتین اساتذہ کی تعداد 1 یا 2 تھی اور وہ سکول جنگلوں میں قائم تھے، چاروں طرف گنے کی فصلات تھیں، لیکن ایسی خواتین اساتذہ کو بھی عدلیہ کے احترام میں 5:30 بجے تک 6 بجے تک سکول میں رہنا پڑا۔ ان کے اہل خانہ علیحدہ پریشان ہوئے اور وہ سائلین جو عدالتوں میں انصاف لینے کے لیے آتے تھے وہ علیحدہ پریشان ہوئے۔ حاضرین محترم، میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو قرآن کی تعلیم ہے وہ والدین اس میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ بچہ جب 5ویں کلاس تک پہنچتا ہے تو محلے کی مسجد میں قرآن شریف پڑھتا ہے اور وہ تقریباً 5ویں کلاس تک جو ہے ناظرہ قرآن شریف مکمل کر لیا جاتا ہے۔ میں حیران ہوں حکومت پنجاب پر
کہ جو اساتذہ MSc کیمسٹری ہیں یا MSc بیالوجی ہیں یا MSc زوالوجی ہیں وہ بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم کیا دیں گے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر گرلز سکول میں ایک حافظہ تعینات کی جائے اور ہر بوائز سکول میں ایک حافظ قرآن تعینات کیا جائے جو بچوں کو صحیح طریقے سے قرآن پاک کی تعلیم دے سکے۔ اکثر خواتین اساتذہ قرآن پاک کی تعلیم دینے سے خود قاصر ہیں، ان کا تلفظ خود ہی صحیح نہیں ہے، وہ بچوں کو کیا قرآن شریف پڑھائیں گی؟ اور میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارا ملک ایک مقروض ملک ہے۔ پہلے افسران کی ایک فوج سکولوں کو چیک کر رہی ہے، ان کا TADA بن رہا ہے، ان کے گاڑیوں کے پیٹرول اور ڈیزل کا خرچہ ہمارے ملک پر پہلے ہی بوجھ ہے، لیکن اب وہ بھی اسی طریقے سے ججز کے ساتھ ہیں جیسے وہ پہلے چیک کرنے کے لیے جاتے تھے۔ ہمارے ججز کے چیک کرنے کی وجہ سے ان کے گاڑیوں کا پیٹرول اور ڈیزل اور پھر ان کا TADA ہمارے ملک پر علیحدہ بوجھ بن رہا ہے۔ اور میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے ججز کی عدالتوں میں سیکورٹی ہوتی ہے، اب ان لوگوں کو فیلڈ میں بھیج دیا گیا ہے، سیکورٹی کا وہ سسٹم ان کو فراہم نہیں کیا جا سکتا جو عدالتوں میں ہوتا ہے۔ اور پھر یہ شکایات بھی ملی ہیں کہ جب ہمارے ججز حضرات اپنے گن مین کے ساتھ سکولوں میں حاضر ہوتے ہیں تو جو بچے ہیں وہ پولیس سے ڈر جاتے ہیں، وہ بندوق سے ڈر جاتے ہیں، بچوں میں خوف و ہراس پھیلایا جا رہا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے، قرآنی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے، ریاست مدینہ قائم کرنے کے لیے حکومت یہ چاہتی ہے کہ سکولوں میں قرآن پاک کی تعلیم دی جائے۔ کیا قرآن پاک کی تعلیم کے مطابق ججز حضرات جو کہ مرد ہیں کیا وہ گرلز سکولوں کو چیک کر سکتے ہیں؟ یہ قرآنی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ اور حکومت پاکستان یہ چاہتی ہے کہ جیسے ہم پر تنقید ہو رہی ہے اسی طریقے سے ہماری عدلیہ پر بھی تنقید جو ہے وہ شروع ہو جائے تاکہ ان کا دامن بھی داغدار ہو جائے، ان پر بھی لوگ تنقید کرنے لگیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے اگر انصاف کا تقاضا پورا کرنا ہو تو عدلیہ پر یہ پابندی ہونی چاہیے کہ وہ کسی ہوٹل میں جا کر کھانا نہ کھائیں، وہ کسی پبلک پلیس پر نہ جائیں، وہ شادیوں میں شرکت نہ کریں، اسی طریقے سے دیگر وہ پبلک مقامات جہاں عرس اور میلے ہوتے ہیں وہاں بھی ان کی شرکت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ فاصلہ جو قاضی، جج اور عوام کے درمیان ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ میں آخر پر چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف جسٹس آف پنجاب سے یہ ہمبل ریکویسٹ کروں گا کہ وہ سو موٹو ایکشن لے کر حکومت کے اس آرڈر کو جو ہے ختم کریں، کیونکہ اس سے ہماری عدلیہ کا جو وقار ہے وہ خراب ہو رہا ہے، اس کے وقار میں کمی آ رہی ہے۔ میں آخر پر اپنے سامعین سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ میرے چینل پر میری اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کریں۔ والسلام، اللہ حافظ۔